صاحب آپ مجھے میرے ذہن میں ایک سوال ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سوال، وہ یہ ہے کہ جب عقد ہوا، جب نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت وہی نازل نہیں ہوتی 15 سال پہلے تقریباً، یا 20 سال یا 30 سال پہلے، آپ بہتر بتائیں گے وہ سب کیسے ہوا؟ یعنی حمد پڑھی گئی، کیا صیغے ہوئے، کیسے ہوا معاملہ وہ سارا؟ دیکھیں وہ تو دین حنیف ابراہیمی پر اس کیفیت میں تھیں کہ حضور کے آباء و اجداد بھی، جو ہم کہتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا، سب کے سب مومن مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، تو وہ اپنے اپنے زمانے میں، کیونکہ اسلام تو وہی اسلام تھا، شریعتیں بدلتی رہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام تو وہی اسلام تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ازدواج فرمایا تو ان کا سن تھا 25 برس، اعلان نبوت فرمایا 40 برس کے سن میں، تو 15 سال پہلے ازدواج ہو رہا ہے، اور 25 سال حضور نے اپنی ان زوجہ کے ساتھ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ گزارے ہیں۔ اچھا، سلام اللہ علیہ میں تاکید سے اس لیے بھی کہتا ہوں کہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلام بھیجوایا بی بی خدیجہ کو، جو ابھی بہت خوبصورتی سے بیان بھی فرمایا انہوں نے، تو جب اللہ سلام بھجوائے تو ہم کیوں نہ کہیں سلام اللہ علیہ بار بار، کہ جن پر اللہ کا درود و سلام ہو، جن پر اللہ کا درود و سلام ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے سلام بھجوایا، اب 25 سال ایک زوجہ کے ساتھ حضور نے گزارے، پھر باقی 10 سال 10 ازواج کے ساتھ گزارے، یعنی یہ خاص مخصوص مقام ہے بی بی خدیجہ کا کہ 25 سال تنے تنہا فقط ایک خاتون کے ساتھ حضور مکرم گزارے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی زندگی میں دوسرا ازدواج نہیں فرمایا، جیسے کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ازدواج کی مدت میں دوسرا ازدواج نہیں فرمایا، تو یہ وہی شبیہ ہے۔ اور حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا حضور مکرم کا، اور اس خطبہ نکاح کو مختلف بزرگ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور اس میں کوئی وہ نہیں، یعنی تمام مسالک کے علماء نے اس کو لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں میں۔ ہمارے پاس اس میں کچھ خطبے کے جملے بھی ہیں، اور مثال کے طور پر ابن خلدون نے بھی لکھا ہے، مثال کے طور پر اس کو تفسیر البحر المحیط میں ہے، تاریخ یعقوبی میں، تھوڑے تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ، لیکن وہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ، حمد اللہ کی کہ الذی جعلنا من ذرع ابراہیم، جس نے ہمیں ابراہیم کی شاخ میں رکھا، وذریت اسماعیل، اور اسماعیل کی نسل میں رکھا، وجعل لنا بیتا محجوجا، اللہ نے ہمارے لیے ایک ایسا گھر بنایا جس کا حج کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ، وحرما آمنا، اور اس کو امن کا مقام بنایا، حرم بنایا۔ ابھی قرآن بھی نازل نہیں ہوا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم فمن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، یہ تو بعد میں نازل ہوگی ابھی آیت نا، حرما آمنا، تو اللہ نے امن کا مقام بنایا جس سے ہم تمام فیوزات کو حاصل کرتے ہیں، وجعلنا الحکام علی الناس فی بلدنا، اللہ نے ہمیں حاکمیت عطا کی اس شہر میں، اور میرا بھتیجا ان ابن اخی محمد، میرا بھتیجا جو عبداللہ کا بیٹا ہے بن عبد المطلب، لا یوزن برجل من قریش میں سے کسی سے اس کا کوئی موازنہ ہے ہی نہیں، الا رجح، مگر یہ کہ ان کی فضیلت ہی فضیلت ہے، ولا یقاس باحد منہم، ان کا کسی اور سے مقایسہ ہے ہی نہیں، الا عظم عنہ، مگر یہ کہ ان کی عظمت بہت زیادہ ہے، وان کان فی المال قلہ، وہ جو میں نے پہلے جو، اگرچہ کہ ان کے پاس مال تو کم ہے لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں کی طرح ہے، ولہ فی خدیجہ رغبہ، حضرت ابو طالب کہتے ہیں ان کے دل میں خدیجہ کے لیے ایک رغبت ہے، اور خدیجہ کے دل میں ان کے لیے رغبت ہے۔ اور پھر آخری جملہ یہ ہے کہ وَالصِّدَاقُ مَا سَأَلْتُمْ، اور جو مہر ہے جو یہاں پر متعین ہے، عاجلہ و آجلہ، چاہے ابھی دینا ہو یا بعد میں مالی، وہ میں اپنے مال سے دوں گا، یعنی حضور کا جو نبی کریم کا جو ازدواج ہوا بی بی خدیجہ کا، اس کا جو مہر تھا وہ حضرت ابو طالب نے اپنے مال سے ادا کیا۔ تو یہ پورا وہ خطبہ نکاح تھا جو حضرت ابو طالب نے پڑھا، اور پھر یہ جو سارے احسانات کا ماشاءاللہ جس خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا گیا، آخر وقت تک حضور یاد بھی فرماتے رہے، اپنی چادر بھی عطا فرمائی، خود قبر میں اترے، بعد میں بھی یاد فرمایا، گوشت بھی دیا کرتے تھے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ ہمیشہ انہیں یاد فرمایا کرتی تھی۔ تو ایک ایسی مکمل ہمارے پاس داستان۔ ایک آخری لمحے میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں، بی بی کی فضیلت خالی اس خاطر نہیں ہے کہ وہ زوجہ رسول ہیں، وہ تو ہیں ہی امہات المومنین، لیکن اللہ نے قرآن میں ایگزامپل دی ہے کہ کبھی اگر نسبت کا کوئی پاس نہ رکھ سکے نا، تو اللہ نے حضرت نوح حضرت لوط کی بیوی کی مثال دے دی کہ وہ بھی تھی نبی کی بیوی، لیکن نسبت کا پاس، کیونکہ ضرب اللہ مثلا الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے کہا کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویاں مثال ہیں، تو انہوں نے اپنی نسبت کی پاس نہیں رکھی۔ پھر ایک طرف سے ضرب اللہ مثلا الذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی، یعنی فرعون بدترین کافر، لیکن ان کی فرعون کی جو زوجہ ہے وہ مومنوں کے لیے مثال، اور حضرت نوح اولو العزم جیسے نبی اور ان کی جو زوجہ ہے وہ کافروں کے لیے مثال۔
تو یہاں پر جن سادات کرام کو بھی اور جن مسلمانوں کو ایک نسبت عطا ہوئی ہے وہ اپنی نسبت کا پاس بھی رکھیں. یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا ہے کہ جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جسے اس کا حسب گرا دے اسے اس کا نسب نہیں اٹھا سکتا. تو آپ کو جب نسب بھی اللہ نے عطا کیا تو آپ حسب بھی ویسا رکھیں جو شائن شان. کردار کی ویلیو ہوگی. جی کس کا کردار کیسا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ, آپ نے وقت دیا ہمیں, بی بی خدیجہ پر بات کی, اور علامہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. تو یہ گفتگو رہے گی جب تک رمضان سے. جی جی بالکل ایسے ہی. تو اب ہم بڑھیں گے, گلہائے عقیدت پیش کریں گے ماسٹر سمیر اور سلمان عالم اور دیگر نعت خوان بھی ساتھ ہیں. جی کوئی سلیقہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کرم کرم سلامت ہے زندگی, آقا تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی, سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں ڈھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, کسی کا احسان کیوں ڈھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے, تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لگتی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. امن کی عطا کے پاس کیا ہے, رہ گئے